بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایکسپلورنگ ورلڈ میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایکسپلورنگ ورلڈ آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستان کے چند ایسے گمنام ہیروز کی کہانی شیئر کرنا چاہے گا جن کی وجہ سے آج ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ ان کی زندگی سے انجان ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں ان پاکستانی ہیروز کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے جن دوستوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ننھے اقبال مسیح کے بارے میں، جس نے چھوٹی سی عمر میں ایسا کام کر دکھایا جس نے ہم سب پاکستانیوں کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ دوستوں، اقبال مسیح 1983 میں پاکستان کے شہر لاہور سے باہر ایک تجارتی شہر مریدکے میں ایک غریب مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا۔ 4 سال کی عمر میں ان کو ایک قرض ادا کرنے کی غرض سے ان کے گھر والوں نے کام پر لگا دیا۔ اقبال مسیح کے گھر والوں نے ایک مقامی تاجر ارشد سے 600 روپے قرض لیا تھا جو کہ قالین بنائی کا کام کرتا تھا۔ اس کے بدلے میں اقبال کو قالین ویور کا کام کرنا پڑا۔ جب تک اس کے لیے گئے قرض کی ادائیگی نہیں ہو جاتی، ہر روز اقبال فجر کے وقت اٹھتا اور اندھیری سڑکوں سے ہوتا ہوا فیکٹری چلا جاتا، جہاں اقبال اور دوسرے بچوں کو قالین کے باندھ سے زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا کہ یہ بچے کہیں بھاگ نہ سکیں۔ 10 سال کی عمر میں اقبال مسیح نے اس غلامی بھری زندگی سے نجات حاصل کر لی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جبراً مزدوری کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اقبال فرار ہو گیا اور پھر پولیس کے پاس ارشد کی رپورٹ کرنے گیا، لیکن پولیس اقبال کو واپس ارشد کے پاس لے آئی۔ ارشد نے پولیس کو کہا کہ اگر اس نے دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو اس کو باندھ کر الٹا لٹکا دینا، لیکن اقبال دوسری دفعہ پھر فرار ہو گیا اور اس نے سابق بچوں کی غلامی کے لیے بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس نے 4 سالہ تعلیم کو صرف 2 سال میں جلدی مکمل کر لیا۔ اقبال مسیح نے 3000 سے زائد پاکستانی بچوں کی مدد کی جن سے جبراً مزدوری کرائی جاتی تھی۔ اقبال مسیح نے آزادانہ طور پر جبراً مزدوری کے لیے وکیل بننے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس نے اپنی کہانی کو بانٹنے کے لیے سویڈن اور امریکہ سمیت دیگر ممالک کا دورہ کرنا شروع کر دیا اور دوسروں کو بھی بچوں کی غلامی کے خاتمے کی جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ 1994 میں اسے بوسٹن میں ریبوک ہیومن رائٹس کا ایوارڈ بھی ملا اور اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں ان لاکھوں بچوں میں شامل ہوں جو جبراً مزدوری اور چائلڈ لیبر کے ذریعے پاکستان میں مبتلا ہیں، لیکن میں خوش قسمت ہوں، بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ کی کوششوں کی وجہ سے میں آزادی سے باہر جاتا ہوں۔ اپنی آزادی کے بعد آج آپ سب کے سامنے یہاں کھڑا ہوں۔ دوستوں، اقبال مسیح ایک بہادر اور چلاک لڑکا تھا جس نے پاکستان میں بچوں کے جبراً ملازمت کے حوالے سے متعدد بین الاقوامی کانفرنسز میں شرکت کی۔ اس کو اس وقت شوٹ گن سے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مریدکے میں اپنے گاؤں میں سائیکل چلا رہا تھا۔ دوستوں، یہ تھی کہانی ننھے ہیرو اقبال مسیح کی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ہمارے دوسرے پاکستانی ہیرو کی جن کا نام عائشہ فاروق ہے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ عائشہ فاروق 14 اگست 1987 کو پیدا ہوئی، جو کہ بھاولپور ضلع قائم پور سے تعلق رکھنے والی ایک پاکستانی لڑاکا پائلٹ ہیں، جو پاکستان فضائیہ میں لڑاکا پائلٹ بننے والی پہلی خاتون ہیں۔
2013 میں وہ کوالیفائی کرنے کے لیے آخری امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد پہلی اور واحد پاکستانی خاتون فائٹر پائلٹ بن گئیں۔ اب بات کرتے ہیں پروین سعید کے بارے میں۔ پروین سعید کھانا گھر کی بانی ہیں جو شہر کے غریبوں کو رعایتی کھانوں کی فراہمی کرتی ہیں۔ یہ خدا کی بستی میں واقع ہے۔ یہ ایک خاص جگہ ہے کیونکہ یہ خاص طور پر روزانہ مزدوری کرنے والے مزدوروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کھانا گھر کے کھانے میں غریب مزدوروں کی آسانی کے لیے 3 روپے میں روٹی اور سالن کی سہولت دی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر ایک گھریلو خاتون پروین سعید نے اس نیک کام کا آغاز تب کیا جب اس نے ایک مقامی خاتون کی کہانی پڑھی جس نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنے 2 بچوں کو مار ڈالا تھا کیونکہ وہ ان کو کھانا کھلانے کی متحمل نہیں تھی۔ 2002 میں کھانا گھر قائم کیا گیا اور پھر دوستوں اور دیگر اہل خانہ کی مدد سے اس کام کو مزید فروغ دیا گیا اور پروین سعید کو اس کام کے لیے ٹمبر لینڈ گرین ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ دوستوں، انہی گمنام ہیروز میں شمار ہوتا ہے سرمد طارق کا۔ سرمد طارق 17 دسمبر 1975 میں پیدا ہوئے۔ وہ چیئرمین کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ وہ اسلام آباد میں ایک سٹوری ٹیلر اور موٹیویشنل سپیکر بھی تھے۔ 15 سال کی عمر میں تیراکی کے دوران ایک حادثے سے وہ بائیں بازو سے نیچے تک مفلوج ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے ویل چیئر یوز کرنا شروع کی اور اسی وجہ سے ان کا نام چیئرمین پڑا۔ خیبر سے کراچی تک 1847 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھ سے چلنے والی کار کو 33 گھنٹے لگاتار چلا کر عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا۔ 30 جنوری 2005 کو وہ لاہور میراتھن میں ویل چیئر استعمال کرنے والے پہلے کھلاڑی تھے۔ 7.5 گھنٹے میں ریس مکمل کر کے انہوں نے خود کو ING نیو یارک سٹی میراتھن 2005 میں اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کا اہل بنا لیا اور فنشرز میڈل کے ساتھ واپسی کر کے پاکستان کے لیے تاریخ رقم کی۔ اپنے دیگر کارناموں میں انہوں نے خصوصی طور پر خود سے چلنے والی کار چلانی سیکھ لی اور 23 سال کی عمر میں ایک سافٹ ویئر فرم کے ساتھ ملازمت اختیار کر لی اور 30 اپریل 2014 کو اس دنیا سے وفات پائی۔ تو دوستوں، یہ تھی کہانی ان ہیروز کی جنہوں نے اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے بہت اہم کارنامے سر انجام دیے، لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ان ہیروز کے بارے میں جانتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس معلومات سے ان ہیروز کی زندگی کو مزید قریب سے جاننے میں مدد ملی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں مزید ایسی ہی دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔